استاذ محترم حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب شیخ الحدیث جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد۔ السلام علیکم سامعین، 14 صفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے مفتاح العلوم جلال آباد کی مجلس شورا کا اجلاس اور اہم فیصلے۔ یہ ادارہ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ جلال آباد میں ہے۔ قدیم دینی ادارہ ہے۔ اس کے بانی اور مبانی کا نام ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے۔ گزشتہ روز یہاں شورا کا اجلاس ہوا ہے اور ماشاءاللہ کئی گھنٹے چلا ہے۔ پہلے ہم اجلاس کے تعلق سے اجلاس کے اہم رکن مولانا اسرائیل نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مختصر سا پیغام پیش کریں گے، اس کے بعد تلاوت پیش کریں گے، پھر ادارے کے ناظم تعلیمات مولانا عارضیہ کی تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ مکمل رپورٹ پیش کریں گے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سال سن 1447 کی کچھ اجمالی تعلیمی رپورٹ۔ محترم المقام واجب الاحترام جناب حضرات اراکین شورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام مصنوع عرض ہے کہ آپ حضرات نے بتاریخ 29 جنوری 2025 بروز جمعرات کو میری عدم موجودگی میں مجھ ناچیز پر اعتماد کرتے ہوئے جامعہ حاضہ کی تعلیمی ذمہ داری سونپی۔ بہتر اس لائق پر نہیں تھا کہ اس اہم کام کو بوجھ برداشت کر سکے۔ لیکن آپ حضرات کا فیصلہ اور دیگر محبین جامعہ کا مسلسل اصرار کرنے کی وجہ سے احتر کو اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنا پڑا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بڑوں کی جانب سے جب کوئی بات کہی جائے تو اس کو قبول کر لینے میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بے شک بہرحال اللہ پر توکل کرتے ہوئے 10 شوال مقدم سن 1446 ہجری مطابق 9 اپریل 2025 کو روز بدھ سے جامعہ حاضہ بعد تعطیل طویل کھول دیا گیا۔ میں نے اس وقت موتن صاحب سفر میں تھا، ہم نے انتظار نہیں کیا۔ جو حضرت کے زمانے میں تاریخ مقرر رہا کرتی تھی اسی وقت پر جو ہے کھولا گیا۔ جی موتن صاحب کی اجازت نہیں دی گئی، موتن صاحب سفر میں تھے۔ بہرحال اللہ پر توکل کرتے ہوئے 10 شوال مقدم سن 1446 ہجری مطابق 9 اپریل 2025 بروز بدھ سے جامعہ حاضہ بعد تعطیل طویل کھول دیا گیا۔ شعبان رمضان شعبان شکر اور 13 شوال مقدم سن 1446 ہجری بروز ہفتے سے داخلے شروع کر دیے گئے اور بتاریخ 24 شوال بروز بدھ سے تعلیم کا آغاز کرا دیا گیا۔ تکرار و مطالعے کا نظم
اس سال پہلی مرتبہ تکرار و مطالعے کا ایک مرتب نظم بنایا گیا ہے۔ از فارسی تا مختصر کی جماعتیں بعد مغرب و عشاء اساتذہ کی نگرانی میں جامعہ کی مسجد ہی میں تکرار و مطالعہ کر رہی ہیں۔ کیا ہوا کہ مسجد میں ہی بیٹھے، اس میں نگرانی بہت آسان ہے۔ الحمدللہ دو استاد کی نگرانی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کی نگرانی ہو جاتی ہے۔ اس سال پہلی مرتبہ تکرار و مطالعے کا ایک مرتب نظام بنایا گیا ہے۔ از فارسی تا مختصر کی جماعتیں بعد مغرب و عشاء اساتذہ کی نگرانی میں جامعہ کی مسجد ہی میں تکرار و مطالعہ کر رہی ہیں، جبکہ دیگر جماعتیں اپنی اپنی درسگاہ میں اساتذہ کی نگرانی میں تکرار و مطالعے کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ سبق ہوتے ہیں، دورے کا سبق ہوتا ہے مغرب بعد عشاء بعد، اس لیے وہ دارالحدیث پہ رہتے ہیں بچے۔ با جماعت نماز کا اہتمام۔ نمازوں میں طلبہ بہت زیادہ سستی کر رہے تھے، بعض طلبہ نماز میں شرکت کرتے تھے، بعض نہیں۔ اس کے لیے مسجد میں تمام طلبہ کی حاضری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فجر اور ظہر کی نمازوں میں طلبہ کو بیدار کرنے کے لیے باقاعدہ اساتذہ کو مکلف کیا گیا ہے۔ اب الحمدللہ سبھی طلبہ پنج وقت نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہانہ جائزے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس مرتبہ مشورے سے پھر شروع کیا گیا ہے۔ جماعت شرع جامی تک ماہانہ جائزہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ 2 جائزے ہو چکے ہیں، ایک ذی الحجہ میں شروع ہوا تھا اور ایک ابھی ہوا ہے کچھ جمعرات میں۔ الحمدللہ 2 جائزے ہو چکے ہیں۔ جائزے کے لیے منتظر حضرات کو پہلے دیگر مدارس سے رجوع کیا گیا تھا اور اس مرتبہ جامعہ ہادہ ہی کے اساتذہ کرام نے جائزہ لیا ہے ایک دوسرے کا۔ منتظر حضرات کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ امتحان میں کسی بھی قسم کی رعایت نہ کریں۔ اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی اور مزید تعلیم کا شوق دلانے کے لیے من جانی مدرسہ انعام بھی دیا جا رہا ہے۔ جو بچے اول 200 آئے ہیں ان کو جو ہے نقدی انعام دیا گیا۔ ماہانہ جائزے کا کیا فائدہ ہوا؟ ماہانہ جائزے سے طلباء میں جو بھی کمزوری سامنے آ رہی ہے، اب طلباء خود اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ ان کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے خارجی اوقات میں پڑھنے کو بھی تیار ہے۔ اسی طرح اساتذہ بھی اس سلسلے میں بڑے متفکر ہیں۔ اب ان کو فکر ہوئی، ایک کی کتاب دوسرے کے پاس تھی تو دونوں کو فکر ہوئی بچے بہت کمزور ہیں، یہ کمزوری کیسے آ رہی ہے، کیسے دور کی جائے۔ اس سلسلے میں بڑا متفکر ہیں، برابر محنت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ تعلیمی ترقی کے سلسلے میں مفید مشورے بھی دے رہے ہیں۔ اور مجھے بعض اساتذہ نے بتلایا کہ مولانا اس طرح طلباء میں محنت کا ذوق و شوق یہاں بہت عرصے کے بعد دیکھنے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید اضافہ فرمائے۔ شعبہ افتاء۔ ان سال شعبہ افتاء میں داخلے کے لیے ممتحن حضرات کو اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ انہی طلباء کا انتخاب کیا جائے جو افتاء کی اہلیت رکھتے ہوں، باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی ہو۔ اسی طرح پہلی بار اس شعبے میں طلباء کی کثیر تعداد کے پیش نظر 2 ترتیب قائم کی گئی، الف اور با، تاکہ طلباء کی تمرینات میں اضافہ ہو جائے۔ 2 مدرس الگ الگ تقسیم کر دیں گے بچوں کو آج آتے۔ شعبہ تحفیظ، جس پہ خاص نظر کی ضرورت ہے، ہمارے قاضی صدیق صاحب دعوت برکات میں تشریف فرما ہے۔ اس شعبے کی ذمہ داری آپ حضرات کی طرف سے میں قاضی صدیق صاحب دعوت برکات کو دوں گا تاکہ وہ جو ہے اس کے مشورے بھی دیں اور اس کی نگرانی بھی فرمائیں۔ مختصر سی رپورٹ ہے، تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہت طویل وقت ہو جائے گا، بس اس مرتبہ اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ السلام علیکم سامعین، 14 صفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے مفتاح العلوم جلال آباد میں مجلس شورا کا اجلاس۔ ضلع شاملی کے قصبہ جلال آباد میں واقع قدیم دینی ادارہ جامعہ مفتاح العلوم کی مجلس شورا کا تقریباً نصف دن چلا ہنگامی اجلاس طویل بحث و مباحثہ اور مفید تجاویز پاس کرنے کے ساتھ سراج الملت خلیفہ مجاہد و رکن شورا مولانا سید بلال حسین تھانوی کی دعا کے ساتھ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اس کا آغاز قاری عبدالعزیز دیولوی فلاحی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کی صدارت مولانا سید بلال حسین تھانوی اور نظامت مجلس شورا کے بنیادی رکن مولانا محمد اسرائیل نعمان نے کی۔
اور شورا کے سامنے 26 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ جامعہ کے ناظم تعلیمات مولانا آرزو میاں نے تعلیمی کارکردگی کی ماہانہ جائزہ اور دارالاقامہ کی نگرانی کی تفصیلی رپورٹ پیش کی، جیسے کہ آپ نے سنی۔ رپورٹ کی خاص بات یہ رہی کہ جس شعبے میں بھی کہیں کوئی کمی پائی گئی اس کو بھی مولانا موصوف نے جو کا تو پیش کر دیا۔ ذہن نشین رہے کہ جامعہ میں ابتدائی دینیات سے لے کر دورۂ حدیث شریف اور افتاء نیز ابتدائی عصری تعلیم کا معقول انتظام ہے۔ ناظم تعلیمات کی رپورٹ میں درجہ حفظ اور تجوید کے شعبے میں مزید توجہ پر زور دیا گیا، جس پر اراکین شورا نے فیصلہ کیا کہ درجہ حفظ اور قرات کے شعبے کے لیے مجلس شورا کے اہم رکن اور دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات کے شیخ القراء قاری المقری محمد صدیق کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ مہینہ 2 مہینے میں خود آئیں یا اپنے کسی معتمد شاگرد کو بھیج کر تعلیم کا جائزہ کرائیں۔ ایک دوسری تجویز میں 4 اراکین پر مشتمل مجلس تعلیمی کی تشکیل بھی دی گئی، 3 مستقل ہوں گے اور چوتھا رکن حسب موقع کسی کو بھی بلا لیا جائے گا۔ ایک تفصیلی تجویز میں پورے جامعہ میں 9 لاکھ روپے سے زیادہ کے بجٹ سے سولار سسٹم نصب کرنے، دارالاقامہ میں تمام طلبہ کے لیے لوہے کی چارپائیوں، جونیئر ہائی اسکول تک کی منظوری، خستہ حال عمارات کی جزوی مرمت، جامعہ کے اوقاف کے لیے رہنما خطوط طے کرنے، غفلت شیار عملے کو باضابطہ وارننگ دینے، اصلاح نہ کرنے پر متعلقہ عملے کی فرد کی مکمل چھٹی کرنے، نصاب تعلیم میں مفید جزوی ترمیم، اساتذہ کے اضافے اور طلبہ کی نگرانی کو مزید سخت کرنے کے لیے باتنخواہ 2 نگراں جیسی باتیں کہی گئی ہیں۔ اساتذہ کی تنخواہ میں اضافے والے ایجنڈے کو یہ کہہ کر فی الحال روک لیا گیا ہے کہ اس میں مزید صلاح و مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، بہت جلد اس پر غور کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہوگا۔ اس اجلاس کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے کہ اس میں استاد الاساتذہ، ہم سب کے بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا اختر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ شروع سے آخر تک موجود رہے۔ مولانا نے تمام تجاویز کو بغور سنا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ آخر میں جامعہ کے محتمم اعلیٰ قاری ولی اللہ خان شیروانی نے حاضرین اراکین شورا کا شکریہ ادا کیا اور کہا تمام تجاویز کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اجلاس میں مفتی عبدالرشید کشمیر، مولانا شعیب اللہ خان کرناٹک، مفتی جمال آندھرا پردیش، مولانا نسیم الدین مہاراشٹر، قاری المقری محمد صدیق اور مولانا اسد میر گجرات، مولانا عبدالستار ہریانہ، حافظ علی حسن دہلی، حاجی بشیر بھائی محمد عادل جلال آباد، مفتی اسید حیدرآباد، حاجی سرور احمد نے شرکت کی۔ اس اجلاس کی خاص بات یہ رہی کہ مفتاح العلوم کے قدیم فضلاء بھی بڑی تعداد میں شورا کے فیصلے سننے کے لیے ایک دوسرے حال میں موجود رہے۔ دامت برکاتہم محتمم جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد مولانا محمد وسیع اللہ صاحب عرف آرزو میاں، ناظم تعلیمات مفتاح العلوم جلال آباد، استاذ محترم حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب شیخ الحدیث جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد، مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی محتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور، مفتی عبدالرشید صاحب کشمیری مفتاحی مدظلہ العالی، اور مولانا محمد اسرائیل بڑوتوی، حضرت قاری صدیق صاحب ترکیسر گجرات، حضرت مولانا عبدالستار صاحب بوڑیا والے تشریف فرمائیں، حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا نسیم الدین صاحب کاشف العلوم اورنگ آباد، ہمارے محترم مولانا اسد میر صاحب سورت گجرات، اور مخلص گرامی جناب حضرت حافظ علی حسن صاحب دہلی والے، حاجی سرور خان صاحب قلعے والے مقامی ہیں، اور بھائی محمد عادل صاحب متولی جامع مسجد جلال آباد، حاجی بشیر احمد صاحب ساکن جلال آباد،